اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ما ترک علیہا من دابۃ ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ سبحان اللہ۔ کل بیان یہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بھی بیان کر دی کہ جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تب ان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ خود تو منہ چھپائے پھرتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ جب تمہیں خود بیٹی پسند نہیں تو پھر رب کے لیے وہ چیز تم نے کیسے پسند کر لی ہے؟ بات سمجھی کہ نہیں گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ اپنے لیے تو تم ایک چیز کو پسند نہیں کر رہے لیکن رب کے لیے تمہیں وہی چیز پسند آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر انہیں پتہ ہوتا نا کہ رب کے سامنے ہم نے کھڑا بھی ہونا ہے تو کبھی ایسی باتیں نہ کرتے، کبھی ایسا شرک نہ کرتے، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہ بناتے، اولاد نہ بناتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا خوف ختم ہو چکا ہے، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس سے مسئلہ ہمیں سمجھ یہ آ گیا کہ جس شخص کے اندر جو بے خوفی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی، آج کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جناب بے پرواہ بے خوف ہو کے لگے پھرتے ہیں، منہ سے ایسی کھچے ماریں گے، چبلے ماریں گے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا بندہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل سے آخرت کا خوف نکل جائے نا، تب جا کے یہ باتیں آتی ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے نے کسی افسر کے سامنے پیش ہونا ہو نا، کبھی وہ افسر کے خلاف بات نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کہ میں نے ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کیا افسر نے پوچھ بھی لیا کہ ہاں بات تو میرے خلاف باتیں کرتا رہا، اب آیا نا میرے سامنے کھڑا ہے نا، اب بتا دینا کیا بنے گا۔ یار یہی بات اگر رب نہیں پوچھ لی اور فرمایا دنیا کے اندر تو میرے خلاف باتیں کرتا رہا، میری شان میں گستاخیاں کرتا رہا، اب تو میرے سامنے کھڑا ہی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے کے دل میں آخرت کا خوف ہوگا نا، وہ ہمیشہ اپنی زبان کی احتیاط کرے گا، اپنے عقیدے کا احتیاط کرے گا، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر کرے گا کہ یار میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا، اگر رب نے پوچھ لیا تو پھر کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی او لوگ نہیں ہے، کوئی عام لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جو ہے وہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، للذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ آخرت پر ایمان ہوتا تو ایسے عقیدے بناتے، آخرت پر ایمان ہوتا تو اپنے ایمان کی فکر نہ کر لیتے کہ یار ہم نے رب کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل السوء، ان کی حالت بہت بری ہے، ان کی حالت بہت بری ہونے والی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ نا تم نے رب کے ساتھ شرک کیسے کیا، بتاؤ ساری زندگی تم کفر کے در کیوں لگے رہے، بتاؤ ساری زندگی تم ظلم کیوں کرتے رہے، ساری زندگی تمہیں میرا خوف کیوں نہ آیا، یہ کیوں تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا کہ یار رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں کہ ان کی حالت جو ہے وہ بہت بری ہونے والی ہے۔ رہا بات اللہ تعالیٰ کی ذات کی، وللہ المثل الاعلی، اللہ کی شان تو ویسے سب سے زیادہ بلند ہے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ ساری کائنات اسے مانے اسے پھر بھی پرواہ نہیں، نہ مانے اسے پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اگر یہ جو کہتے پھر رہے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، پر میں اس سے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ساری کائنات اس کی محتاج ہے، یہ نہ ہو پوری کائنات وہ تب بھی تھا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، وہ آپ ہی ذات ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ پوری کائنات ہو یا نہ ہو، رب کی ذات پھر بھی بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے؟ وللہ المثل الاعلی، فرمایا جو ساری کائنات کو پال رہا ہے، یہ چھوٹے موٹے انسانوں کی باتیں کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہاں وللہ المثل الاعلی، اللہ کی شان تو ویسے سب سے زیادہ بلند ہے، وهو العزیز الحکیم، وہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ غالب اس پر کوئی کون غالب آ سکتا ہے، اس پر کون جو ہے فتح پا سکتا ہے؟ کوئی اس کے ساتھ جنگ کر کے بھی کوئی جیتا ہے؟ نمرود نے ہزاروں جو ہے فٹ بلند اس نے مینار بنایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں نے رب کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اچھا کمال دیکھے، جب اس نے اوپر تیر چھوڑے نا، وہ بڑا سا مینار بنایا، ہزاروں فٹ اونچا بنایا تھا اس نے، اور ہزاروں فٹ اونچا مینار بنانے کے بعد جیسے برج الخلیفہ العرب جیسے بنے یہ بڑے بڑے ٹاور، ٹھیک ہے؟ تو اس نے بہت بڑا ٹاور بنایا تھا۔ کس لیے بنایا؟ اس نے کہا جی میں نے ابراہیم کے رب کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ اچھا اس نے بنا تو لیا، آج اوپر تیر بھی چھوڑ دیے اس نے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جتنے بھی تیر اوپر جاتے سارے کے سارے خون آلودہ ہو کے واپس آتے۔ کمال کی بات دیکھیں، یعنی جتنے بھی تیر اوپر جاتے نا، سب کو خون لگا ہوتا، واپس آتے۔
وہ خوش ہو کے کہنے لگے الگ دیکھے میں نے استغفر اللہ معاذ اللہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کو بھی شکست دے دی ہے. لیکن قرآن مجید کے الفاظ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر. فرمایا تیرے رب کے جو لشکر ہے نا انہیں تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. رب جب اپنے دشمن کو مارتا نا بڑا کوئی چیز نہیں بھیجتا ہے. کب بھیجتا ہے؟ یا مچھر بھیجے گا یا چوٹی بھیج دے گا. ٹھیک ہے جی. یا بابیل بھیج دے گا. کیوں؟ فرمایا جبریل کی بات تو چھوڑو, نبیوں کی بات تو چھوڑو, یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا, یہ تو بڑے بڑے فرشتے ہیں, ان کو چھوڑو. ہاں تمہیں مارنے کے لیے تو مچھر بھی کافی ہے. ٹھیک ہے جی. جو رب کے ساتھ جنگ کرنے لگا ہوا تھا, رب کی شان دیکھے, رب نے اسے مروایا بھی سی تو کس طرح؟ مچھر بھیجا, مچھر ناک میں گیا, وہ جا کے دماغ کے اندر فاں فاں کرتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا تھا؟ اسی نمرود نے پیسے دے کر بندہ کھڑا کیا. جب پہلے تو ٹکرے مار کے تھک گیا نا, پھر اس نے جناب اعلیٰ ملازم کھڑا کر لیا. اس نے کہا کہ جب جو ہے وہ میں اشارہ کروں نا میرے سار میں کیا کر, ہاں چھتر اور لتر مارا کر. ٹھیک ہے. اب جناب کیا ہوتا کہ اب کمال دیکھے وہ مچھر کی اب تربیت دیکھے کیسے کی گئی. وہ جناب جب اسے تھوڑا سا سکون ہوتا نا تو وہ آرام سے کہیں بیٹھ جاتا. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد جب یہ چھتر کھا لیتا وہ پھر دماغ کے اندر اڑنا شروع کر دیتا, کبھی ادھر سے کاٹتا کبھی ادھر سے کاٹتا. جہاں سے چھتر پڑتا وہیں سے سکون ہو جاتا, جہاں سے جو ہے وہ جناب اعلیٰ تکلیف ہوتی وہی دوسری طرف سے جا کے کاٹ لیتا. تو اس طرح کرتے کرتے وہ جو ملازم اس نے رکھا تھا پیسوں پر, وہ مار کے جب وہ تھک گیا نا اس نے کہا کنجر سے کیسے جان چھڑواؤں. ٹھیک ہے جی. اس نے جناب ٹکا کے ذرا ایک ہی مارا, اس نے جا مارا اور وہیں پہ جا کے یہ مرا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دشمن کو جو ہے ذلیل کر کے مارا ہے. ٹھیک ہے جی. چھتر بھی اپنا, پیسے بھی اپنے, تنخواہ بھی اپنی, ملازم بھی اپنا. رب ایسا بے پرواہ ہے. فرمایا هو العزیز الحکیم, ایسا غالب ہے کہ پیسے بھی دشمن کے لگواتا ہے, خرچہ بھی دشمن کا کرواتا ہے, لتر بھی اسی کا لاتا ہے. ٹھیک ہے جی. کیسی بات ہے کہ ڈالر بندہ کما بھی رہا ہو پھر بھی لانتے لے رہا ہو, اس سے بڑی کوئی بے وقوفی ہو سکتی ہے؟ بندہ پیسے کما رہا ہو, کرسی پر بیٹھا ہو اور اس کے باوجود سارا پاکستان لعنت بھیج رہا ہو. مان دادا کر لے, رب نے کرسی بھی دے دی ہے ساتھ لعنت بھی دے دی ہے. بے پرواہی اس کی ایسے ہے. حالانکہ عہدے والا بندہ عزت والا بندہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے ملک کے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ جتنے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوگا اس سے زیادہ لانتے لے رہا ہوگا. یہ رب کی بے پرواہی ہے. ٹھیک ہے کہ دشمن بھی ہوگا, خرچہ بھی اسی کا ہوگا, پیسہ بھی اسی کا لگے گا, لانتے بھی وہی لے رہا ہوگا. اچھا خوش اس بات پہ بیٹھا ہوگا کہ مجھ سے بڑا تو بادشاہ کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا تو وزیر کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا چودھری کوئی نہیں ہے. چودھری صاحب باہر نکل کے دیکھ, عزت تیری یہ ہے کہ سارے تیرے پر لعنت بھیج رہے ہیں. سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں الفاظ اللہ تعالیٰ کے. فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑتا نا, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, پھر زمین پر کوئی بندہ بھی نہ چلتا پھرتا نظر آتا. یہ بات تو سچ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے. ہر بندہ گناہ کرتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے. فرمایا ما ترک علیہا من, اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پر پکڑنے پہ آتا, سزا اس وجہ سے دیتا, ما ترک علیہا من دابۃ, فرمایا تمہیں زمین پر چلتا پھرتا پہ نظر کوئی نہ آتا. رب چھوڑتا ہی نہ کسی کو. مجھے بتائے پھر سوائے نبیوں کے تو بچتا ہی کوئی نہیں ہے. کون بچے گا؟ کیسے بچتے؟ لیکن کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, یہ تو اس کی کرم نوازی ہے. فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ ایک وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے, مہلت دے رکھی ہے کہ شابش بھائی 29 سال زندگی, 50 سال زندگی دی ہے, 80 سال دی ہے, 60 سال دی ہے, 100 سال دی ہے, مزے کر لے. 100 سال تک تو کچھ نہیں کہنا, یا 80 سال تک کچھ نہیں کہنا, 60 سال تک کچھ نہیں کہنا ہے. جب آئے گا پھر حساب شروع ہوگا بالغ ہونے سے لے کر 60 سال تک. اب بتا پیسہ کیسے کمایا, عہدے کا کیا کیا تھا, خرچے کہاں سے لیے تھے, چاہ پانی کتنا کمایا تھا. جب یہ سارے سوال ہوں گے نا صاحب جی سے مول پڑ جائے گا. پر میں ہاں دنیا میں کچھ نہیں کہتا ہے وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ, پر میں رب. اچھا یہ قانون بھی صرف اس امت کے لیے ہے, پچھلوں کے لیے یہ قانون بھی نہیں تھا. مجھے آپ بتائیں کلیم اللہ کی قوم پر کتنی مرتبہ عذاب آیا ہے, کبھی مینڈک کا, کبھی خون کا, کبھی کچھ کا, کبھی کچھ کا. 9 عذاب جو ہے وہ تو قرآن پاک نے خود بیان کر دیے ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمال والضفادع والدم آیات مفصلات, فرمایا ہم نے 9 عذاب تو ان پر ویسے عذاب نازل فرمائے ہیں. خون کا عذاب اندازہ کریں. ٹھیک ہے کہ بنی اسرائیل والے جب یہ پانی پیتے تو پانی ہوتا, جب فرعونی جب پانی پینے لگتے تو پانی خون بن جاتا. مینڈکوں کا عذاب تو سوچ سکتا ہے. طوفان کا عذاب, بنی اسرائیل کے گھروں کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا اور فرعونیوں کے گھر جو ڈوبے ہوتے پانی سے, بارش کی وجہ سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ قانون بھی صرف امت مصطفیٰ پر کرم نوازی ہے. کیا کہ ہم نے دنیا کے اندر اب کسی کو گناہ کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا, ما ترک علیہا من دابۃ, پھر بچتا کوئی بھی نہیں تھا.
ہاں لیکن کیا ہے فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، ایک وقت دیا ہوا کہ شاباش بھائی جب قیامت کا دن آئے گا سارا کٹھا لکھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، پھر کٹھا حساب ہونا ہے، کٹھا لکھا ہونا ہے۔ ہاں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اگلی بات یہ ضروری ہے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، ہاں جب وہ وقت آ جائے گا نا پھر لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر وہ ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، پھر وہاں پہ کھڑا ہو کے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مالک یہ قیامت 500 سال ہی کم سے کم آگے کر دے، کوئی نیکی کام ہی کر لے، مالک ایک بار پھر ہی دنیا کے اندر جانے دے کہ چلو اب جا کے بندہ بن جائیں گے، اب جا کے اچھے عمل کر لیں گے۔ فرمایا نا 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 نا، اول تو تم نے بننا کوئی نہیں ہے، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اول تم نے بننا ہی نہیں، یہ اصول ہے۔ میں دنیا کے اندر تمہیں بھیج بھی دوں، رہنا تم نے پھر بھی ایسا ہی ہے، لیکن جو ٹائم تمہیں ملنا تھا وہ مل چکا ہے، جو مہلت ملنی تھی وہ مل چکی ہے، جو تمہیں ہم نے سارا کچھ دینا تھا وہ دے دیا تھا، ساری زندگی تو رب کو پہچان نہ سکا، اب کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جناب مالک ایک بار پھر واپس جانے دے۔ یار مجھے آپ بتائیں اس سے بڑی کوئی دنیا کے اندر جو زندگی کی کوئی اہمیت کو سمجھ سکتا ہے کہ مردے کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ مالک ایک بار پھر واپس جانے دے۔ دیکھ میں تجھے داتا صاحب نہ بن کے دکھاؤں تو پھر بات ختم ہوگی، بابا فرید نہ بن کے دکھاؤں تو بات ختم ہو گئی۔ میں نا 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 نا، جب فرید بننے کا ٹائم تھا تب تو بن نہ سکا، فرید تو بڑی بات ہے، مسلمان ہی خالی نہ بن سکا، ٹھیک ہے، فرید تو بڑی بات ہے نا، خالی مسلمان بھی نہ بن سکا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر مردے سے رب اگر پوچھے نا کہ اگر میں تجھے دنیا کے اندر مہلت دوں تو کیا کرے گا، امام غزالی کہتے ہیں کہ مردہ کہے گا پروردگار اتنا ٹائم دے دے کہ میں بسم اللہ ہی پڑھ سکوں، کیا کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکوں، یا ایک بار سبحان اللہ ہی کہہ لو، صرف اتنی مہلت دے دے کہ بس واپس جاؤں، آدھا سانس دے دے، جیسے میں سبحان اللہ کہوں میری سانس ختم ہو جائے، یا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو سانس ختم ہو جائے، بات ختم ہو جائے، بس اتنا ٹائم دے دے۔ رب فرمائے گا نا 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 نا، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جتنا ٹائم تو اب اتنا ٹائم مانگ رہا ہے کہ ایک سانس دے دے، میں نے تو 80 سال دیے تھے، میں نے تو 70 سال دیے تھے، میں نے تو 50 سال دیے تھے، میں نے تو اب جا کے لمحہ مانگ رہا ہے، جب میں نے تجھے دیا تھا تب، ٹھیک ہے نا، دیکھیں نا جی کمپنی کا اصول ہے نا، کمپنی سہولت دے دے نا تو پھر وہ مفت کے اندر نکل جاتی ہے، اگر پیسے لے کے چیز لی ہو نا تو اس کی قدر کچھ اور ہوتی ہے۔ ہاں فری میں ملا ہے نا کہ زندگی دی ہے فری کے اندر، مانگنی نہیں پڑی، محنت نہیں کرنی پڑی، ٹھیک ہے جی۔ اگر رب نے یقین کرو اگر یہ اصول بنایا ہوتا نا کہ بھائی اتنی نیکیاں کرو گے اگلا سال پھر ملے گا، ایمانداری سے بتائے کوئی بندہ باہر جاتا، سارے لوگ مسجد کے اندر ہی مر جاتے کہ یار اگلا سال تو کم سے کم مل جائے، لیکن نہ، اس نے تو مفت کے اندر 60 سال چل بھائی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مالک کتنی عمر لکھنی ہے، فرماتا چل لکھ دے 60 سال۔ یہاں پہ ڈاکٹر خالی وہ نقلی دل بھی لگا دے تو اس کے لیے بھی لاکھوں لاکھ لگ جاتے ہیں، گردہ پھیپھڑا تبدیل کرنا ہو تو اس کے لیے بھی لاکھوں لاکھ چاہیے، اس نے تو گردے پھیپھڑے سارا جسم بنا کے 60 سال کی فری عمر بھی عطا فرما دی ہے، سبحان اللہ، فری نہیں دی تھی اور کیا دی؟ مجھے آپ بتائیں، ہم نے ہر سال کے کوئی پیسے بھرے ہیں، ہم نے ہر مہینے کے کوئی پیسے بھرے ہیں؟ یہاں تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں نا، مرنے پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، جینے پر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، ایمانداری سے بتائیں رب کو ہم نے کون سا ٹیکس دے رہا ہے؟ اس نے تو بغیر ٹیکس کے بغیر کسی چیز کے سب کچھ ویسے عطا فرما رکھا ہے۔ اچھا زندگی دے کر بھی ساتھ پیسہ بھی دے دیا، دولت بھی دے دی، اسی سے مانگ لیا، کہا چلو جتنا دیا ہے نا اسی سے تھوڑا سا واپس کر دے، موت پڑ جاتی ہے بھی اور 100 جو 10 کی میں دئیے، 1000 جو 100 کی میں دئیے، بھائی تیرے باپ کا نہیں ہے، مما رزقناہم ہم نے دیا تھا اسی سے واپس کرنا تھا۔ کتنی بڑی بےایمانی والی بات ہے کہ بندہ کسی سے لے کر اسے ہی واپس نہ کرے، اس سے بڑی کوئی بےایمانی ہوتی ہے کہ 1000، اچھا دینے والا کہہ رہا ہے بھی 1000 لے لے بھی صرف 25 روپے واپس کر دے، کمال کی بات ہے، بدماشی چیک کرو بھی 1000 لے کے بھی 25 روپے بھی واپس نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بڑی کوئی بدماشی ہو سکتی ہے؟ یہ رب کا اصول ہے، فرمایا ظالم سب کچھ تو تجھے دیا ہے، تھوڑا سا بیچ سے مانگ بھی لیا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ ہون کتھوں دیا، کیویں دیا، کس طرح دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، بھائی یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اسی دنیا کے اندر ہی ہے، ہاں جب وہ قیامت آ جائے گی پھر لا یستاخرون ساعۃ، فرمایا پھر ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا، آج زندگی ملی ہے کل لمحہ بھی نہیں ملے گا، آج سالوں کے سال ملے ہیں کل ایک سیکنڈ بھی نہیں ملنے والا۔ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ، فرمایا یہ کیا، یہ لوگ جو ہے وہ جو کچھ اللہ کے لیے یہ ٹھہرا رہے ہیں، یعنی اللہ کے لیے جو کچھ یہ پسند کرتے ہیں، ما یکرہون اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں،
بات تو کفار مکہ کی ہو رہی ہے نا. یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں پسند کر لی, اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں. ایمانداری سے بتائیں, رب کے لیے تو ہم نے وہ پھاٹا ہوا پرانا نوٹ پسند کر لیا, اپنے لیے تو نیا اپنا نوٹ پسند کیا ہے. صرف بات وہی تک تھوڑی ہے کہ قرآن ہے نا. اپنے لیے تو تازہ کھانا پسند ہے, رب کو دینے کے لیے باسی روٹی. اپنے لیے تو بڑا عہدہ پسند ہے, رب کو دینے کے لیے تو مسجد کے ایک صف بھی نہیں ہے. اپنے لیے تو سارا ٹائم ہے, فلم دیکھنے کا بھی ہے, ڈرامہ دیکھنے کا بھی ہے, سیر سپاٹا کرنے کا بھی ہے. رب کو دینے کے لیے تو 5 منٹ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے کہ یجعلون للہ ما یکرہون, اللہ کے لیے تو تم نے وہ پسند کر لیا ما یکرہون جو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے ہو. یعنی اگر اس کا مطلب اب دیکھیں نا, قرآن مجید نے نیکی کی ایک تعریف بیان کی ہے, میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو میں تم جانتے ہو نیکی کی چس, نیکی کی لذت, نیکی کی مٹھاس کیا ہے, جو تجھے پسند ہے وہ دے, جو تجھے پسند ہے. اب یہ ہے نیکی کی مٹھاس جو ہے نا وہ اسی کے اندر ہے. تجھے کپڑا کون سا پسند ہے, رب کو وہ دے. تجھے کھانا کون سا پسند ہے, رب کو وہ دے. تجھے پیسے خود کتنا چاہتا ہے, رب کو کتنا دے رہا ہے, یہ بات کر ذرا. اللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ یعنی رب کو دینے کے لیے 500 والا سوٹ اور اپنے لیے 5000 والا, رب کو دینے کے لیے دالن دلیلا اور اپنے لیے گوشت, رب کو دینے کے لیے باسی روٹی ہے اور اپنے لیے پراٹھا ہے. یہ ساری مثالیں ملا کے دیکھ لیں. یعنی جو رب نے فرمایا نا یہ نہ, تجھے جو پسند ہے نا, رب نے یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے وہ دے. رب نے فرمایا نہیں, اپنے دل سے پوچھ لے کہ تجھے کیا پسند ہے. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے فرمایا میرے خلیل یار ہے, یار کو کیا دے گا, کہا مالک جو مرضی مانگ لے. فرمایا جو تجھے پسند ہے وہ دے. فرمایا اونٹ دے دوں, کہا تجھے پسند ہے, کہا نہیں. کہا اس سے زیادہ پسند کیا ہے, کہا مالک اس سے زیادہ پسند تو پھر اسماعیل ہی ہے. فرمایا پھر وہ لا. اس سے زیادہ پسند کیا ہے, وہ تو پھر اسماعیل ہی ہے. فرمایا اسماعیل ہے تو پھر وہ لا نا, کیونکہ تجھے پسند ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی رب بندے کو چیک کیسے کرتا ہے کہ میاں اگر تو چاہتا نا کہ رب کا قرب مل جائے تو پھر اپنے دل والی شے لا نا. رب سے کیا پوچھتا ہے, اپنے دل سے ہی پوچھ لے. یہاں کھڑے ہو کے پوچھتے جی کتنا دے, کیسے دے, پھر کس کو دے, اور بھائی دل سے ہی پوچھ رہے کتنا دینا بنتا ہے, کتنا دینا بنتا ہے. تو یہاں پہ اندازہ لگا لے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مما تحبون, جو تجھے پسند ہے وہ لا, پھر جا کے یاری کا مزہ ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.